اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، تمہارے لیے تنگیوں کا ارادہ نہیں فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو تمام عالم اسلام کے لیے آسانی کا ذریعہ بتلایا۔ فرمایا کہ تم پورا سال گناہ کرتے ہو اور گناہ کرنے کے بعد ایک مہینہ تمہیں دے رہا ہوں، اس مہینے کے اندر میرے احکامات کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، اس کے بدلے میں پورے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ایک تو یہ آسانی ہے۔ دوسری آسانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شب برات کو حدیث پاک کے اندر آتا ہے انسانوں کی عمریں لکھی جاتی ہیں، کس انسان نے کتنے سال زندہ رہنا ہے، سال بھر کے لوگوں کے نام پیش کیے جاتے ہیں، مرنے والوں کے نام پیش ہوتے ہیں شب برات کو، رزق کتنا دیا جائے گا پورے سال کے اندر یہ لکھا جاتا ہے شب برات کو، کتنے بچوں نے پیدا ہونا ہے، کتنے بچوں نے مرنا ہے، پورے سال کے بچوں کی تعداد شب برات کو لکھی جاتی ہے۔ لیکن اس کا نفاذ لیلۃ القدر کو ہوتا ہے، یہ جو درمیان کا عرصہ ہے تقریباً 1.25 مہینہ بنتا ہے، شعبان کی 15 تاریخ سے لے کر رمضان کی 27 تاریخ تک جو 1.25 مہینہ درمیان میں بنا، یا 1 مہینہ 3-4 دن بنے، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ کوئی نیک عمل میں اضافہ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ اضافہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس بندے کے رزق میں اور اضافہ فرما دو، اس کی اولاد میں اور برکتیں ڈال دو، اس کی عمر کے اندر اور اضافہ کر دو، اس کی لمبی عمر کر دو، یہ بندہ تو نیکیوں میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے انسان کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، انسان کی اولاد میں برکات کا نزول فرما دیتے ہیں اور انسان کی عمریں دراز فرما دیتے ہیں۔ ایک آسانی رمضان کی وجہ سے اللہ یہ بھی فرما دیتے ہیں۔ ایک آسانی یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جیسے انسان کے ہاتھوں کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، ان میں فرق ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو اپنے نفسوں کے اندر غور و خوض کر کے دیکھو، بھلا تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ جو اگر غور کیا جائے تو انسان کی 5 انگلیاں جس طرح برابر نہیں ہیں، انسان بھی ایک دوسرے کے مالی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں۔ کسی کو اللہ نے مال دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے فقر عطا فرمایا۔ مالدار کا امتحان اس کے شکر کے اندر ہے، اس کے صدقہ خیرات کرنے کے اندر ہے، اور فقیر کا امتحان صبر کے اندر ہے، فقر کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی آزمائش فرماتے ہیں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ مال دے کر آزماتے ہیں اس کی آزمائش زیادہ سخت ہے بنسبت اس انسان کے جس کو اللہ تعالیٰ صبر کی آزمائش میں مبتلا فرماتے ہیں۔ تو رمضان کے اندر صدقہ فطر ادا کرنا غرباء کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، وہ انتظار میں ہیں ہمیں کوئی لوگ پیسے دیں فطرانے کے اور ہم بھی کوئی عید کے لیے اپنے بچوں کے کپڑے خرید لیں، ہمیں بھی کوئی روزی روٹی کا انتظام کر دے تاکہ ہم بھی افطاری اچھے طریقے سے کر سکیں۔ آج بڑی بڑی افطاریوں کی پارٹیاں ہوتی ہیں لیکن غریبوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ 1 مہینہ انسانوں کو بھوک دیتے ہیں، 1 مہینہ پیاس کے اندر مبتلا فرماتے ہیں، اور جب شام کو انسان افطاری پر بیٹھتا ہے تو انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ سارا دن کا بھوکا پیاسا انسان ہو تو اس کی شام کے وقت تک حالت کیا ہوتی ہے۔ تو باقی رمضان کے اندر غریبوں کا بھی پورے سال کے اندر یہی حشر ہوتا ہے، ان بیچاروں کے پاس نہ پانی پینے کے لیے، نہ کھانا کھانے کے لیے، نہ پہننے کے لیے اچھے کپڑے میسر ہوتے ہیں۔ تو رمضان کے اندر ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ دیکھو تم بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہو، یہ کتنی مشکل چیز ہے۔ اپنے غرباء بھائیوں کا خیال رکھنا، ان بہنوں کا خیال رکھنا جن کے سروں پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں۔ تو رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ اس آسانی کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں، اور آخری اشارہ کس بات کی طرف ہے
کہ شیطان اب یہ عمل نہیں کرتا کہ انسانوں کو نماز سے روک لے، روزے سے روک لے، جو صدقہ خیرات کرنے سے روک لے، تہجد پڑھنے سے روک لے، نہیں، شیطان اب کہتے ہیں اس کو محنت کرنے دو، پورا مہینہ محنت کرے گا تو آخر میں کوئی ایسا عمل کروا دوں گا جس کی وجہ سے ان کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ کوئی ایسا گناہ کروا دیا، مخفی طور پر شرک کروا دیا، مخفی طور پر والدین کی جو ہے نافرمانی کا اس کو سبب بنا دیا، مخفی طور پر آپس میں لڑائی جھگڑا کروا دیا، تو شرک کرنے والا، والدین کا نافرمان، دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، اور جو ہے وہ قطع تعلقی کرنے والا، ایسے انسانوں کی پورے رمضان کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرنا، کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کمپلیٹلی رمضان کو، مکمل طور پر رمضان کی عبادت کو مقبول فرما دیتے ہیں، اور شیطان کی یہ سازش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔